بولے یہاں پتھر مارے وہاں پتھر مارے حرام میں کانٹے بچھا دیے. ارے تو ایسا بتا کہ وہ نوجوان کا کیا کار کرتے تھے اس کے ایمان کو. ارے کوالٹی بتا نبی کی شان کی. انہیں اتنا عشق بتا کہ اسے اپنے نبی میں اتنا فخر ہو کہ میرا نبی جہاں مشقتوں کو برداشت کرنے والا نبی ہے وہیں پر میرا نبی شان و عظمت کا مالک بھی ہے, عظمت و تاج کا مالک ہے. اور ان کی شان اور ان کے عظمت کو ان کے رب نے بڑا کر دیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم نے تمہارے خاطر, اے نبی تمہارے خاطر ہم نے تمہارے ذکر کو بلند فرما دیا. تو اصل ہمارے نبی کی شان بہت اونچی ہے اور ان کے اونچے مرتبے کو اونچا کرنے والی ذات اللہ کی ہے. وہ ان کا ذکر خیر ہو رہا ہے اور پھر میلاد رسول کی برکت ہے. اصل اللہ خیر کرے, بہت سارے حالات خراب چل رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں انہوں نے ٹھہرا دیا, انہوں نے نیا کام لے کر آ گئے, یہ اسلام میں نہیں تھا, یہ سنی لوگوں کو کیا ہو گیا, نئے نئے کام کر رہے ہیں, جو صحابہ نہیں کرے وہ کام کر رہے. بھائی ہمیش نہیں کرے, ہم سے زیادہ تو کر رہا, ہم سے زیادہ. سال میں ایک مرتبہ 12 بلور کی 12 تاریخ آ رہی, وہ سال میں تیرے کا اجتماع ہو رہے. لا کے دے دلیل لا کر دو صحابہ کرام کی بارگاہ سے کہ کس صحابی نے اس کا اہتمام کیا. اس کا یہ بڑے بڑے اجتماع, یہ بڑے بڑے جو اجتماع ہو رہے اس کا اہتمام کس صحابی نے کیا. لیکن آپ کریں گے کیوں, کیا بول کے کریں گے؟ نہیں, اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے. تو جب تیرے اجتماع سے تیرے آنے والوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو نبی کے میلاد میں بیٹھنے والوں کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے. نقصان کیا ہے اس میں؟ اس میں نقصان کیا ہو رہا ہے ہمارے لیے؟ یہاں پہ تو فائدہ ہی فائدہ ہے. اور پھر ساری دولت ہم خرچ کریں, ساری دولت ہم خرچ کریں, سارا پیسہ ہم خرچ کریں, بخار اس کا بڑھ جائے. یہ بھی سوچنے کی بات ہے. سارا محنت ہم کر رہے اور بخار اس کا بڑھ جایا, ٹینشن اس کا بڑھ گیا, تکلیف اس کو ہو گئی. یہ کون سی چیز ہو گئی؟ اور پھر چلا کر بولے ہم امتی ہے رسول اللہ کے. کیسے امتی ہے جی؟ جھگڑے لگانے والے, عاشقوں کو روکنے والے امتی ہے تم. ارے اپنے آپ کو امتی کہنے والوں, تم ایسے کام کرو کہ جس سے امت میں اتحاد پیدا ہو, محبت پیدا ہو. آج امت کو محبت اور چاہت کی ضرورت ہے. تو لہٰذا میرے کہتے میلاد پاک ایک بڑی پیاری دلیل دے رہا ہوں انشاءاللہ میں آپ کو. اور اس کتاب کا انکار پورے جالنا میں چیلنج ہے میرا, پورے جالنا میں. آج رات تک رکاؤ, ایک ہفتے تک رکاؤ, پورے دن جالنا میں سے رکا دو میرے کو. ایک کتاب ہے میرے پاس انفاس العارفین, دوسری کتاب ہے اخبار الاخیار. یہ بڑی معتبر کتابیں ہیں اور میرے جیسا تمہارے جیسا کوئی چھوٹی مسجد کا امام نہیں ہے لکھنے والا. ایک یہ بھی بتا دوں میں آپ کو, تمہارے میرے جیسا چھوٹا آدمی نہیں ہے صاحب. تمہارا بچہ 40 حدیث یاد کرے تو باپ اتنا خوش ہوتا بولے میرے بیٹے کو 40 حدیث یاد ہو گئی. ہم کون سی حدیث؟ وضو کی, کھانے کی, بازار جانے کی, سونے کی, یہ حدیث یاد ہوئی تو اتنا خوش ہو گیا. لیکن یہ وہ محدث ہے کہ جن کو 40 حدیث یاد نہیں تھی, وہ بلکہ ہندوستان کے سب سے بڑے محدث. اور احادیث کریمہ پر ہندوستان میں جنہوں نے سب سے بڑا کام کیا ان کا نام ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی. اور یہ کتاب بھی میں نے جس کے پاس لایا ان کا تعلق اہل حدیث سے ہے. جہاں سے کتاب میں نے لایا الحمدللہ. میں بتا رہا ہوں آپ کو تھوڑا آپ کی معلومات کے لیے. جھگڑے ختم کر دو. آپ کیا کر رہے ہو؟ جھگڑا کر رہے بھی کوئی بھائی, تم نبی کے جھنڈے پہ لڑ رہے, لائٹنگ پہ لڑے کرتے, یہ میلاد پہ لڑتے, اصلی چڑھاتے. کیا یہی اسلام ہے تو پھر لڑو. اگر یہ اسلام ہے تو لڑو, پھر بازاروں کے اندر مارا ماری کرو, بند کرو تماشا اسلام کے نام پر. جھنڈے لائٹنگوں پہ فتوے لگا رہے ہو. بیٹیوں کی شادی میں بہترین بریانی نان کے لیے مانا کھا کے آ جا رہے, پر رسول کی بیٹیاں یاد نہیں آ رہی. اچھی کوالٹی کا کھانا ملا تو بیٹھ گئے سب کے سب ساتھ میں. جبکہ حدیث پاک کے حوالے سے میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہنا چاہتا ہوں, دعوت قبول کرنا یقیناً سنت, دعوت قبول کرنا یقیناً, لیکن نکاح کی دعوت کا ذکر حدیث کی کسی کتاب میں نہیں. ولیمے کی دعوت قبول کرنا سنت ہے, عقیقے کی دعوت قبول کرنا سنت ہے. عقیقے کا کھانا, ولیمے کا کھانا, یہ دو کھانا اللہ کے نبی اور آپ کے اصحاب سے ملتا ہے. نکاح میں نہ ابو بکر کی بیٹی فاطمہ, نہ ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ صدیقہ کے نکاح میں کھانا بنا, نہ رسول اللہ کی بیٹیوں کی شادی میں کھانا بنا, نہ کسی بیٹی کی شادی میں کھانا بنا. پھر یہ بڑے میاں کی بیٹی کی شادی میں دو قسم کے کھانے پکڑے, وہ صاحب بھی آ گئے, وہ صاحب بھی آ گئے, امیر صاحب بھی آ گئے, غریب صاحب بھی آ گئے, مفتی صاحب بھی آ گئے, امام صاحب بھی آ گئے. سو پیٹ کے دسترخوان میں کھانا کھا رہے, بڑا بولے بہت اچھا بنا, بولے کون سی حدیث میں ہے؟
کون سے صحابی نے کرایا یہ اہتمام؟ کھانے کے ٹائم حدیث قرآن کچھ یاد نہیں، اچھا ملا تو زیادہ کھا لے رہے، جاتے ٹائم بولے کس نے بنایا؟ بولے کہاں کیا آئے تھے؟ بولے اچھا وہاں کیا آئے تھے؟ بولے بچہ تو پارسل دے دینا، بولے سامنے بڑا اچھا کھانا لگ رہا، وہاں حدیث قرآن یاد نہیں، وہاں زیادتی ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بیٹیوں کے اوپر ڈیمانڈ کرنا اور یہ کہنا فلاں چیز چاہیے فلاں چیز چاہیے، مطالبہ کرنا دولہے والوں کا دلہن والوں پہ، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ دلہن کے باپ پہ ظلم اور زیادتی ہے۔ کل سے جاننا کی ساری دعوتیں بند کر دو، اگر اور پھر بند کیوں کرو؟ کہیں آپ کو ملے گا یہ سب چیزیں، حدیث قرآن میں ہے نہیں۔ لیکن باپ کرتا ہے بیٹی کی محبت میں، باپ کرتا ہے کس کی محبت میں؟ بولو کس کی محبت میں؟ بیٹی کی محبت میں۔ تو جب بیٹی کی محبت میں کنٹلوں سے کھانا پکانا جائز ہے تو نبی کے عشق کے خاطر، نبی کی محبتوں کے خاطر، نبی کی چاہتوں کے خاطر اگر کسی نے کھانا بنا بھی دیا تو کیا غلط کیا؟ میں کھانا بنانے کی بھی، اور خاص طور پہ نبی کے میلاد پر، یعنی نبی کے میلاد کے موقع پر کھانا بنانا کیسا، یہ بھی اس کتاب میں، اور یہ کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، کتاب کا نام ہے انفاس العارفین، عربی کی کتاب ہے، اس کا اردو ترجمہ کیا گیا ہے اور بہت بہترین کتاب ہے، اور لکھنے والے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، نام کیا ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ اس کتاب میں تو انہوں نے ثابت کر دیا کہ نبی کے میلاد کے دن کھانا بھی بناؤ، ان آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس میں جو شبد لکھے وہ میں آپ کو پڑھا کے سنا رہا ہوں، اس میں جو شبد ہے کیونکہ یہ انداز بہت زیادہ ہے، آپ زیادہ کچھ بولتے، ارے اپنے بولو نا بھائی، ہمارے نبی بولو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول کے، کیا آپ کے ہیں وہ؟ سب کے ہیں وہ، ہمارے سب پوری کائنات کے ہیں، لیکن اس میں شبد لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر چنے رکھ کر میں نے فاتحہ پڑھے بموقع نبی کا میلاد، یہ کتاب میں ہے، میں پڑھ کے سناؤں گا، اس سے پہلے یہ سنا دوں، میں آپ کو بڑی پیاری دلیل دے رہا ہوں، آپ کو یہ بڑی معتبر کتاب ہے اخبار الاخیار، اور اس کو لکھنے والے شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ اب ان سے پوچھئے کہ میلاد منانا، یہ محفل میلاد سجانا، یہ سب چیزیں صحیح ہے یا غلط ہیں؟ اور یہ کتاب ایک ایسی ہے صاحب کہ تمام مکاتب فکر کے لوگ، کون سے لوگ؟ آپ بولیے، تمام مکاتب فکر کے لوگ، تمام مکاتب سے مطلب تمام جماعتوں کے لوگ اس کتاب کو ہی مانتے ہیں، اور لکھنے والے علماء کو بھی فالو کرتے ہیں، اپنے آپ کو غیر مقلد کہنے والے ان سے حدیث کی تقلید لیتے ہیں، ان سے حدیث میں رہنمائی کرتے ہیں، اور ان کی احادیث کی لکھی جتنی کتابیں ہیں آپ کو ہم سے زیادہ ان کی لائبریری کے اندر نظر آئیں گی، پر ان کا معاملہ کیا تھا دیکھو پوری زندگی میں، میں بہت اچھی بات آپ کو بتا رہا ہوں، انشاءاللہ کتاب یہ شاید جاننا میں نہیں ملیں گی، اور اگر بات بھی گئی انشاءاللہ تم لے لینا، خرید لینا انشاءاللہ۔ اب پڑھ کے سناؤں کیسی بتا دوں، بس صرف میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، بہت پیاری چیز ہے صاحب، میلاد کے حوالے سے سنیے جملے ان کے۔ اے اللہ، شیخ عبدالحق فرما رہے ہیں محدث دہلوی، اے اللہ تو میری حقیقی حالت اور میری غرض و غایت، میرے مقصد، میرے مطلب اور میری نیت سے باخوبی واقف ہے۔ کون؟ تمہارا ظاہر بھی باطن بھی سب کون دیکھ رہا ہے؟ نیت بھی کون دیکھ رہا ہے؟ مقصد بھی کون دیکھ رہا ہے؟ مطلب بھی کون جان رہا ہے؟ سب کا علم اللہ کو ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تو میری حقیقی حالت، میری غرض و غایت، میرے مقصد، میرے مطلب، میری نیت سے باخوبی واقف ہے۔ اچھا ایک جملہ دیکھیے کیا لکھتے ہیں شکیل صاحب، کہ میں اپنی سچی نیت کا تو دعویٰ نہیں کرتا، نیت میں کہہ رہے کہ میں اپنی سچی نیت کا تو دعویٰ نہیں کرتا، کیونکہ تجھ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، اس پر بھی میں اپنی سچی نیت، اچھے اعمال کا تجھ کریم رحیم سے سوال کرتا ہوں۔ اور جملہ سنو آگے کیا ہے، اے اللہ میرا کوئی عمل ایسا نہیں، بہت بڑا جملہ ہے صاحب، جاننا والوں جھگڑا ختم کر دو، اب جھگڑے ختم، اب یہ کتاب کے اس عین مطابق اگر تم صحیح ہے تو پھر انہیں غلط ثابت کر کے بتاؤ، ان کو غلط کبھی ثابت کرنا ہوا تو تم ہی گمراہ ہو جاتے، کیونکہ یہ نہ میرا ابا ہے نہ تمہارا ابا ہے، یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہے، اور وقت کے سب سے بڑے جید عالم دین، یا تو تم غلط ہے یا تو پھر تمہاری نظر میں اگر یہ غلط ہے تو 100% تم ہی غلط ہے۔ سنا آگے جملہ، بہت پوائنٹ کی بات، سب سن کے جاؤ۔
حضرت اے اللہ میرا کوئی عمل ایسا نہیں، میرا کوئی عمل ایسا نہیں کہ جسے آپ کے دربار میں پیش کرنے کے لائق سمجھوں۔ اب عمل میں کیا کیا آتا؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیر خیراتی، کیا میں آ گیا؟ اعمال میں۔ بولو جی زور سے۔ اچھا اب یہی اگر میں کہہ دوں کہ اللہ میرا کوئی عمل ایسا ہے نہیں کہ تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق سمجھوں، تو پھر مطلب اب تک جو میں کر رہا تھا کیا وہ کیا تھا؟ پھر ایک سوال یہ بھی آتا من میں، لیکن یہ پوائنٹ ہے کیا کہ اللہ میرا کوئی عمل ایسا نہیں کہ جسے آپ کے دربار پیش کرنے کے لائق سمجھوں، میرے تمام اعمال میں، جناب وقت کے محدث کہہ رہے بہت پوائنٹ یہ لکھنے والی چیز ہے، میرے تمام اعمال میں فساد نیت ہے، میرے سارے اعمال میں فساد نیت موجود رہتی ہے۔ آگے کہتے ہیں البتہ مجھ حقیر فقیر، اس میں جو لکھا ہے البتہ مجھ حقیر فقیر کا ایک عمل صرف تیری ذات کی عنایتوں کی وجہ سے بہت شاندار ہے۔ دیکھو یہاں پہ کیا جملہ آ گیا؟ عمل کی بات ہے تو میرے عمل اس لائق نہیں اللہ تیری بارگاہ میں پیش کروں، اور پھر یہاں پہ جب کہا میرا ایک عمل ایسا ہے کہ جو تیری توفیق تیری عنایت سے بہت شاندار ہے، آگے لکھتے ہیں یا اللہ وہ یہ عمل ہے کہ مجلس میلاد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد میلاد النبی، زندہ باد۔ لفظ مجلس میلاد کے موقع پر میں کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جملہ کیا؟ مجلس میلاد کے موقع پر میں کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہوں، نہایت عاجزی ان کے ساری محبت خلوص کے ساتھ تیرے حبیب کے عشق میں ڈوب کر درود و سلام پڑھتا ہوں۔ اب آگے لکھتے ہیں اے اللہ وہ کون سا مقام ہے، سبحان اللہ، اے اللہ وہ کون سا مقام ہے جہاں میلاد مبارک سے زیادہ خیر و برکت برستا ہو۔ مطلب وہ دلیل دے رہا ہے کہ میلاد ہی ایک ایسی محفل ہے جہاں سب سے زیادہ خیر و برکت برستا ہے، باقی کہیں بھی نہیں۔ ان کے اس عقیدے کے مطابق، اور ان کا عقیدہ ان کے گھر کا عقیدہ نہیں ہے، ان کا عقیدہ حدیثوں کو پڑھ کے آیا، ان کا جو عقیدہ آیا وہ حدیثوں کو پڑھ کے آیا۔ اب تم بہت حدیثہ پڑھ رہے ہیں، بہت حدیثہ پڑھ، کیا ہے وہ؟ بے عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، بے عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ اب ایسا کیسا آ جائیں گے بخاری کس کو بھی؟ اب کوئی امام بخاری بولنے سے امام بخاری نہیں بن جاتا۔ امام بخاری حضرت عبداللہ بن اسماعیل بخاری ہے۔ کون ہے بولو کون ہے؟ یہ بخاری امام تھوڑی ہمارے امام بخاری حضرت عبداللہ بن اسماعیل بخاری ہے جنہوں نے صحیح بخاری شریف کو تصنیف فرمایا۔ تو آگے کیا لکھتے ہیں کہ وہ نزول ہوتا ہے۔ اب آخری جملہ ان کا ختم کر رہا ہوں میں۔ حضرت کہتے ہیں اے ارحم الراحمین مجھے پکا یقین ہے۔ جب عمل کی بات ہے تو کیا بولے؟ اس لائق ہی نہیں ہے کہ تیری بارگاہ میں پیش کروں۔ بہت نماز اس کو فقر آ رہا نا، بہت سجدوں پہ گھمنڈ کر رہا نا تو، اللہ اللہ اشراق چاہ صلاۃ الاوابین تہجد، ارے چچا کل کو پڑھ رہے اتنے نمازا، یہاں پہ اتنے بڑے محدث بولے میرا ایک عمل اچھا نہیں کہ تیری بارگاہ میں پیش کروں، پھر تیرے تو پتہ نہیں کہا جاتے۔ بتائیے نا، یہ کتاب دیکھو تو صحیح آپ یار۔ آگے جملہ لکھتے ہیں کہ اے ارحم الراحمین مجھے پکا یقین ہے، پکا یقین ہے یہ میرا عمل کبھی بیکار نہ جائے گا بلکہ یقیناً تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے گا۔ میلاد کی بات آئے تو گارنٹی خود کا عشق کہہ رہا ہے قبول ہو جائے گا، لیکن سجدے نمازیں اس پہ ڈاؤٹ کرے کہ اللہ مجھے نہیں پتا کہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیوں؟ وہ جو میں نے کیا تیرے لیے، اور میلاد سجائے تیرے محبوب کے لیے، اور جو تیرے محبوب سے عشق کرتا ہے تو اس سے عشق کرتا ہے، جو تیرے محبوب سے محبت کرتا ہے تو ان سے محبت کرتا ہے۔ اے اللہ میں میلاد کے موقع پر کھڑے کر سلام پڑھتا ہوں، بس یہ اہتمام میں کر رہا ہوں، اس پر میرا یقین کامل ہے کہ میرا یہ عمل بیکار نہیں جائے گا بلکہ تو قبول کر لے گا۔ ایک اور چیز میں آپ کو سنا رہا ہوں، کچھ لوگوں کا اعتراض ہے، ابھی آج حضرت نے شاید اعلان بھی کیا تھا مسجد میں، اور شاید آپ نے بھی کیا ہوگا امام حضرات نے، کہ فلاں فلاں مقام پہ موئے مبارک کی زیارت کرائی جائیں گی۔ کیا کی زیارت؟ اب یہاں بھی بڑی تکلیف ہے کچھ لوگوں کو،
अरे बोले कहाँ से आ गए मुंह मुबारक बोले, क्या बोलते हैं? जोर से बोलो जी, बताओ कहाँ से आए, बता दो आज झगड़ा खत्म, बोलो जोर से जी। किताब का नाम है फजाइल अमाल। ये सारे जो पीले पीले दिख रहे ना, ये सब दलील है, अनजानदार भी है, शानदार भी है, तुम्हारे लिए दमदार भी है। और अगर अब भी नहीं मानते तो या तो तुम गलत या तो हाँ, दो ही फैसले करने का अब जान लो मैं कल दूसरे दिन। नबी का मुँह मुबारक ये क्या है, इसकी हकीकत क्या है? अहले सुन्नत की किताबों से बहुत दलील दी हमने, लेकिन मान रहे नहीं। अब किताब तुम्हारी, बात हमारी, और मोहब्बत की बात है साथ, लकड़े झगड़े पटड़े करने का नहीं, मोहब्बत की बात। किताब का नाम जोर से बोलो, सब मिलके बोलो, मुँह मुबारक रसूल कहां से आया? अब इनसे पूछते अपन। अच्छा ये भी कोई मामूली नहीं है, शेखुल हदीस। ये मुँह मुबारक का जिक्र जिसने किया फजल अमाल में, वो शेखुल हदीस मौलाना जकरिया। मैं हिकायत नंबर, पेज नंबर और बाब नंबर दे रहा हूं, सबके पास है, सबके पास है। ये किताब कहाँ है? सबके पास है। और बिल्कुल जाकर पूछने का, बोला चलो बोलना, अब चलना पड़ता बोलना। हाफिज मुजाहिद साहब बोले तो बोले कहाँ है हदीस कुरान में? अब बोले अपने से मौलाना बोल दिए बोले। अब किसने बोल दिए? हाँ तो अपने मौलाना की कम से कम बात तो मान लो। अगर अपने मौलाना की बात नहीं मानते तो मतलब तुम मौलाना को नहीं मानते। बात ये हो, सुनिए किताब, किताब का नाम क्या है? हाँ बहुत प्यारी बात सुना रहा हूं आपको, आपके ईमान और आपके अकीदे की इश्क के लिए। और सुनो, सिर्फ मुँह मुबारक रसूल जियारत ही के लिए नहीं है, बल्कि शिफा के लिए भी है। क्या के लिए है? शिफा के लिए भी है। आप कहेंगे दलील क्या है, तो मैं आपको दलील पेश करूंगा, और इतनी मजबूत दलील है साहब, ये दलील तो मानच पड़ेंगी। अब तो ये किताब ही ऐसी बाबा, यहाँ मानच नहीं कर देंगे, वो बोलेंगे अरे बाप रे तो बहुत डेंजर दिख रहे भाई। अब तुमने अपनी किताब लेकर आई चौक के अंदर, सवाल नहीं आता ना, यहाँ पे तो मामला ही नहीं साहब। अब अच्छा मैंने दो चीजें कही, एक तो ये कि बुखार है, बुखार क्या है? अब बुखार में इतनी तकलीफ हो रही, इतनी तकलीफ हो रही, इतनी तकलीफ हो रही कि बुखार में सो गए। ये वाकया जो लिख रहे हैं, और उनका नाम है शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस दहलवी। वो सो गए हजरत, ख्वाब में अल्लाह के नबी तशरीफ लाए। अल्लाह के नबी ने अपने चेहरे से हाथ फेरा और दो मुँह मुबारक हाथ में आ गए, उन्हें दे दिया, कह रहीम इसे रख, इसे रख, तेरा बुखार चला जाएगा। वो कहते हैं आंख खुली, बुखार गया, मेरे हाथ में मुँह मुबारक नजर आ रहे थे, मैंने लिया रख दिया, बार बार देखता, दुरूद पढ़ता, उसका फैज पाता, वक्त विसाल ये मैंने अपने बेटे शाह वलीउल्लाह को दे दिया। फिर चलते चलते इधर ही आगे बाबा, ये सब हमने सुनी दिया। अब एक बहुत अच्छा वाकया सुना रहा हूं मैं आपको इंशाल्लाह। फजाइल अमाल, फजाइल अमाल, फजाइल दुरूद शरीफ, सफा नंबर 100, हिकायत नंबर 35। अबू हफ्स समरकंदी अपनी किताब रौनकुल मजालिस में लिखते हैं कि बल्क शहर में, कौन से शहर में? बहुत पॉइंट की बात, बल्क शहर में एक ताजिर था जो बहुत ज्यादा मालदार था, उसका इंतकाल हुआ। उसके दो बेटे थे। कितने बेटे थे? बोलो कितने बेटे थे? उसके दो बेटे थे। मीरास यानी प्रॉपर्टी जब बहुत ज्यादा आई तो दोनों में आधा आधा तकसीम हो गया। हजरत दोनों में आधा आधा तकसीम हो गया। जब सब तकसीम हो गया तो किस्मत से इनकी प्रॉपर्टी और खानदान और इनके घराने को यह शर्फ हासिल था कि इनके खानदान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 मुँह मुबारक भी थे। कितने? तो आधा आधा माल जब बांट दिए तो अब क्या हुआ? एक बार उनको, एक बार बचा कितना? अभी ये वाकई की शक्ल में एक बचा। तो बड़े भाई ने कहा एक तू ले ले, एक मैं लेता। अब बड़े ने जैसे बोला एक काम करते, एक तेरा एक मेरा, अब मैं इसके 2 टुकड़े करता, आधा तू ले आधा। अब जो बड़ा था वो ऐसे सड़ा पड़ा था, हाँ इसकी मुताबिक वो सड़ा पड़ा था। क्या था? सड़ गया बाद में, क्योंकि उसने तोहीन कर लिया था। इसमें लिखा है, समझ जाओ फिर, इसमें लिखा है, इसमें हजरत इसमें लिखा जिसने 2 टुकड़े करने की बात की वो गरीब हो गया और भीख मांगने पे मजबूर हो गया, और जिसे तीनों लिया वो मालदार हो गया। सुना? तो बड़े ने कहा आधा आधा टुकड़ा कर लेते, तो छोटे ने कहा नहीं भाई, नहीं नहीं, मेरी पूरी दौलत तू ले ले और मेरे नबी की 3 मुबारक मुझे दे दे।
पूरी दौलत बड़े को दी। ये जितने बड़े हैं ना सड़े पड़े रहते बाबा, इनको सिर्फ दौलत होना, पर जो छोटे रहते हमारे जैसे नबी का इसको होना। क्या अपने को अपन गरीब है, गरीब नवाज वाले, अपन अमीर नहीं बाबा। अमीरों को होना दौलत, गरीबों को नहीं होना। गुर्बत ही सबसे बड़ी दौलत है, और गुर्बत को अल्लाह के नबी ने पसंद की, अल्लाह के नबी के साहबा ने पसंद की। हमें कोई अमीर ना बोलो, बस किसी दिन मुस्कुराए कह दो कि फला गरीब जा रहा है। अपने गरीबी को सुनते भी फक्र होगा कि अल्लाह का शुक्र हम गरीब जरूर है, पर हम गरीबों के पास गरीब नवाज भी है, गरीब साहबा भी है, और अल्लाह के महबूब भी है। और अल्लाह के महबूब ने गरीबी को पसंद किया। आका ने अपनी जिंदगी गुर्बत में काट कर, आका ने अपनी जिंदगी गुर्बत में काट कर उम्मत के सब गरीबों की गुर्बत खरीद ली। तो तीनों किसने ले लिया? छोटे ने ले लिया। सुनिए वहां, अब सुनो, मैं पढ़ के सुना रहा हूं। लेकिन तीनों बाल हुजूर पाक के मौजूद थे, एक एक दोनों ले लिया। तीसरे बाल के मुतालिक बड़े भाई ने कहा इसको आधा आधा कर ले। छोटे ने कहा नहीं, खुदा की कसम हुजूर का मोह मुबारक नहीं काटा जा सकता। ये इश्क बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है? लेकिन दौलत क्या बोल रही? काटो, खत्म कर दो। हाँ क्या बोला है? इस्लाम में है क्या ये सब? क्या बोल रही? बोले क्या बोल रही? और इश्क क्या बोल रहा है? तो इश्क और दौलत को समझो बाबा, समझ आना। दौलत जिसके पास वो नहीं लगाता, जिसका गरीबी है इश्क है वो बराबर लगाता बाबा। पूरी दौलत दे देते नबी के इश्क की खातिर। सुनो हजरत, बड़े उसको आधा आधा कर ले। छोटे ने कहा हरगिज़ नहीं, खुदा की कसम हुजूर का मुंह मुबारक नहीं काटा जा सकता। बड़े भाई ने कहा फिर इस पर तू राजी है? ये तीनों बाल तू ले ले, सारा माल मुझे दे दे। छोटा भाई खुशी से राजी हो गया। बड़े भाई ने सारा माल ले लिया, छोटे भाई ने तीनों मुंह मुबारक ले लिए। वो अपनी जेब में रखता, निकालता, दीदार करता, नबी पे दुरूद व सलाम पढ़ता। फजाइल अमाल किताब का नाम। अब आगे सुनो जुमला, तो आपका इश्क बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अपने रे बाप इतना अंदर तक है। आप बोलेंगे छोटा भाई खुशी से राजी हो गया, सारा माल बड़े ने ले लिया। वो हर वक्त जेब में रखता, देखता, दुरूद पढ़ता, ज़ियारत करता। कुछ ही जमाना गुजरा था कि बड़े भाई का सारा माल खत्म हो गया और छोटा भाई बहुत ज्यादा मालदार हो गया। और सुनो, जब उस छोटे भाई की वफात हुई, यानी इंतकाल हो गया, किसका? वो जिसके पास याद है, उसका क्या हुआ? अब हजरत बहुत प्यारा पॉइंट, उसका इंतकाल हो गया तो उसके वफात हुई। इसमें वफात लिखा है, वफात हुई तो सुलहा में से बाज ने, सुलहा मीन्स सुलहा यानी सालिहीन, अल्लाह के वली को ख्वाब में अल्लाह के नबी का दीदार हुआ। बाज सुलहा ने, सुनिए जुमला, बाज सुलहा ने ख्वाब में हुजूर अक़दस की ज़ियारत की। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फजाइल अमाल हिकायत नंबर 35 सफा नंबर 100, फजाइल दुरूद शरीफ और फजाइल अमाल जिल्द अव्वल। वो लिखते हैं, जुमला सुनो, वो लिखते हैं कि हुजूर पाक ने इरशाद फरमाया कि तुम में से जिस किसी को भी, नबी कह रहे, किसको कह रहे हैं? सालिहीन को ख्वाब में, कि तुम में से जिस किसी को कोई जरूरत भी कर पेश आए उसके कब्र के पास बैठकर, जुमला इस पे लिखा है, उसके कब्र के पास बैठकर अल्लाह ताला से दुआ करे, हर दुआ अल्लाह उसके सदके तुम्हारी कबूल करेगा। अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, देखिए अब जुमला सुने कि नबी कह रहे, नबी अल्लाह के नबी कह रहे, तुम में से जिस किसी को कोई भी जरूरत पेश आए उसे चाहिए कि उसकी कब्र के पास बैठकर, अब यहां कभी पूछा कि कभी इलाके बैठ चल रहे हैं, यहां पे लगा ले कुरान खानी की महफिल, उसकी कब्र के पास बैठकर वहां अल्लाह से दुआ करना। अब हमारे पास कौन सा तरीका है? तो एक ही तरीका है, खुल्दाबाद में जहां मोए मुबारक की ज़ियारत होती है वहां पे अल्लाह का वली सरकार ख्वाजा बुरहानुद्दीन औलिया की मज़ार पाक है। एक तरफ नबी का मोए मुबारक है, दूसरी तरफ अल्लाह के वली का आस्ताना है। और यकीन कामिल है कि वली के सदक़े में अल्लाह की बारगाह में जब नबी पाक के मोए मुबारक का वसीला दिया जाएगा तो अल्लाह ताला हर दुआ को कबूल फरमाएगा। अब बोला फजल है, अब मोए मुबारक कहाँ लिखे हुआ है? जोर से बोलो जी। है, हाँ सबके पास है बाबा। हाँ
اب جھگڑے ختم کر دو. اب بولے تم بھی آؤ بولنا. اگر کبھی تم نہیں, اچھا وہ بولی جاننا میں کیسے آ گیا, تو ان کے پاس کیسے آ گیا تھا؟ جیسے ان کے پاس آیا ویسے ان کے پاس آ گیا ہوگا. اور پھر نبی پاک کا مبارک ہے نا جی, نبی پاک فرمایا کہ انبیاء کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی, انبیاء کی جسم کو مٹی, بلکہ وہ آج بھی اپنی قبر میں زندہ ہیں, اور ان کے چہرے کی داڑھی بھی سلامت ہے, اور ان کے جو منہ مبارک جو آج امت کے پاس ہے وہ بھی سلامت ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ بھی میں مبارک کی تعظیم کریں انشاءاللہ. ایک اور دلیل دے رہا ہوں میں آپ کو, دے دوں. نبی ہر جگہ مدد کو پہنچتے ہیں. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ نبی ہر جگہ نہیں پہنچتے. کچھ لوگوں نے کہا نبی ہر جگہ نہیں پہنچتے, لیکن فضائل اعمال کے مطابق. کس کے مطابق؟ زور سے بولو جی, زور سے بولو. فضائل اعمال کے مطابق اللہ کے نبی ہر جگہ پہنچتے ہیں. بولو ہر جگہ. میں کوئی ایسی ہوا فاری نہیں کرتا, اور اپنے کو تو جھگڑے غفلے والی بات آتی بھی نہیں, محبت والی بات آتی ہے. سنا دو واقعہ, سنیے. مولانا زکریا لکھتے ہیں فضائل اعمال میں, حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ سے نقل ہے کہ میں طواف کر رہا تھا, ایک شخص کو میں نے دیکھا وہ قدم قدم پہ نبی پہ درود پڑھتا ہے اور کوئی چیز تسبیح و تحلیل نہیں پڑھتا. میں نے اس سے پوچھا کیا وجہ ہے, قدم قدم پہ درود پڑھتا ہے. نوجوان نے پوچھا کہ آپ کون ہیں, تو انہوں نے کہا میں سفیان ثوری ہوں. تو اس نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے محبوب نہ ہوتے تو میں راز کی بات آپ کو نہ بتاتا. تو پتا چلا کہ سب کو راز کی بات معلوم نہیں پڑتی, جو اللہ کے مقرب نیک ہوتے انہی کے سامنے راز کی باتیں کھولی جاتی ہیں. تو انہوں نے کہا جناب سنا, کچھ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں اور میرے والد حج کو جا رہے تھے, ایک جگہ پہنچ کر میرا باپ بیمار ہو گیا اور اسی بیماری میں اس کا انتقال ہو گیا. میرے باپ کا کیا ہوا؟ اس میں لکھا انتقال ہو گیا. بس انتقال ہونا تھا کہ میرے باپ کا منہ کالا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ میں بڑا رنجیدہ ہوا, میں بڑا غمگین ہوا. میں نے انا للہ پڑھی اور کپڑے سے ان کا منہ ڈھانک دیا. اتنے میں میری آنکھ لگ گئی, قسمت کا ستارہ جگمگا اٹھا. میں نے خواب میں دیکھا ایک بڑے خوبصورت حسین و جمیل میرے خواب میں تشریف لائے, بڑے صاف ستھرا لباس پہنے ہوئے تھے اور اتنی خوشبو مہک رہی تھی, اتنی خوشبو مہک رہی تھی کہ تیز قدم کے ساتھ وہ میرے قریب آئے. انہوں نے میرے باپ کے منہ پر سے کپڑا ہٹایا اور اس کے چہرے پہ اپنا مبارک ہاتھ پھیرا, تو ہاتھ پھیرنے کی برکت تھی کہ میرے باپ کا چہرہ سفید ہو گیا. فضائل اعمال, فضائل درود پاک, صفحہ نمبر 107 اور حکایت نمبر 43. کتنی؟ ہاں. اب سنیے ایک جملہ آخر. بس چہرہ سفید ہوا, وہ واپس جانے لگے تو میں نے جلدی سے ان کا دامن تھام لیا اور میں نے دامن تھام کر کہا کہ اللہ اللہ آپ پر رحم کرے. آپ کون؟ کہ آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے باپ پر احسان فرمایا. وہ کہنے لگے تو مجھے نہیں پہچانتا, میں محمد ابن عبداللہ صاحب قرآن ہوں. فضائل اعمال. اب آخری جملہ سن لو, جھگڑا ختم. جھگڑا اب ہر جگہ نبی, ہم نہیں بول رہے, فضائل اعمال سے. آخری جملہ سن لو, ایمان تازہ ہو جائے گا آپ کا. میں صاحب قرآن ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تیرا باپ بڑا گنہگار تھا, یہ تیرا باپ بڑا گنہگار تھا, لیکن مجھ پر کثرت سے درود پڑتا تھا. جب اس پر مصیبت نازل ہوئی تو اس نے مجھ کو فریاد کے لیے آواز لگائی, میں پہنچا. اور آخری میں مولانا شیخ الحدیث زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اس کتاب کے مطابق. جھگڑا ختم کر دو, تم بھی بولو. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا. بولے ہم بولے تو بولے کیا بولتا تھا, ہر جگہ کیسے آئیں گے؟ بولا معلوم پڑا ہر جگہ آئیں گے. کالی کے وہ ہے, زور سے بولو جی. سنو آخری کا جملہ حضرت, آخری کا جملہ قابل غور ہے. اللہ کے نبی فرمانے میں اپنی طرف اشارہ کہ میں ہر اس شخص کی فریاد کو پہنچتا ہوں
لفظ پہ غور کرو. میں ہر اس شخص کی فریاد کو پہنچتا ہوں جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے. پہنچتا تو پہنچنے سے مطلب کیا ہو گیا؟ پکارو. وہ محبت سے تو پکارو بولنا. اب تو ڈاؤٹ فل والا آدمی تو کوئی نہیں آتا, تیرے ابا نہیں آتے بھی تیرے پکارنے پہ, تیری بیوی نہیں آئیں گی. یہ تو عاشقوں کا مزاج ہے کہ وہ نوجوان نبی کے عشق میں رو پڑا اور آنکھ لگ گئی, المدد پکارا, اللہ کے نبی پہنچے, فریاد کو پہنچے, باپ پر کرم کیا, چہرہ نورانی کر دیا اور اس نے کہا کہ آپ کی وجہ سے اللہ نے احسان کر دیا. پھر نبی کہہ رہے ہر جگہ میں پہنچتا ہوں جب کوئی مجھے فریاد کے لیے پکارتا ہے. تو اصل یہی میلاد کرنے کا مقصد ہوتا ہے ہمارا کہ بھی ہمارے نبی کی شان بہت عرف والا ہے. کیا ہے بولو؟ بہت. تو یار اب ہمارے پیارے آقا کی شان کہ یار میں سوچتا ہوں نا کہ یار لوگ دلیل پہ دلیل مانگتے, جھنڈے کا, لیٹنگ کا, یہ کا, وہ مت کرو سب چیزیں بھائی. اسلام کو محبت کی ضرورت ہے. آپ نہیں کرتے مت کیجئے, خاموش رہیے. آپ بولیں گے بحث بڑھے گی, بحث بڑھے گی جھگڑا ہوگا, جھگڑا ہوگا انتشار ہوگا, انتشار ہوگا پھر ذمہ دار کون؟ آپ ہی نعرے لگاتے نا اتحاد, بولے مسلمان ایک ہو جاؤ, ایک ہو جاؤ. کیسے ہوتے کہ بابا ایک تو سب کو لڑا دے رہا. بچے تھوڑا سا ریٹنگ لگانے چڑھے, اترو اترو اترو, آگے سے جھنڈا لگا, ایک آگے سے لے, فرارے ایک آگے سے لے. اب یہ آگے سے لے بولے تو وہ بچہ کیا کرتا؟ مرے دم تک بولتا چچا کسی نہ کسی نے تم کو دیکھ لوں گا, بولتا کہ نہیں؟ تو جھگڑا شروعات کس نے کرائی؟ اگر بول دیتے بیٹے لگا لے ماں, کوئی بات نہیں, لگا بیٹے اپنے نبی کا میلاد ہے. اگر اپنے نبی کا بول دیتے نا تو بچہ تمہاری تعظیم میں مسافہ کر لیتا. تو لہٰذا ہمارے نبی پاک کا میلاد منائیں انشاءاللہ, میلاد رسول منائیں گے, بڑی برکتیں ملیں گی انشاءاللہ. ایک آخری جملہ کے اوپر سوچ رہا, میں نے تو بہت کچھ سوچا تھا لیکن وقت کی پابندی ہے, گورنمنٹ کی طرف سے 10 بجے تک کا ہمیں حکم ہے. بس ایک آخری پروف سنا کے بات ختم کر رہا ہوں. 12 تاریخ کو جو کھانا پکاتے, کون سی تاریخ کو؟ اب بہت سارے لوگ بولتے ہیں کھانا پکانا کہاں ہے لکھا ہوا, بولنا حدیث میں قرآن میں. بولنا بھائی حدیث قرآن میں تو ہم نے نہیں, ہم کیا حدیث قرآن ڈھونڈیں گے؟ ڈھونڈیں گے اپن؟ اتنی حدیث ہے, لاکھوں کی حدیث ہے. کتنی حدیث ہے؟ لاکھوں کی تعداد میں حدیث ہے. اب وہ لاکھوں حدیث میں کدھر ہے وہ کھانے کی حدیث, ہم کو کیا معلوم. لیکن اب ہمارے ایک راستہ ہے, ہم حدیثوں میں تو نہیں ڈھونڈیں گے, جو محدث ہوں گے ان کی کتاب پڑھیں گے. حضرت کسی کتاب پڑھیں گے, ہمارے لیے حجت محدث ہے. اور پھر کون سا محدث؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. کون سے محدث؟ نام بولو, کون سے محدث؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. یہ محدث وقت گزرے ہیں ہندوستان میں, انہوں نے سب سے زیادہ حدیثوں پر کام کیا. اب سنو 12 تاریخ کے کھانے کے بارے میں ان کا کیا نظریہ ہے, سنا دوں. اب سب دلیل کی بات کرے بھائی تاکہ جھگڑا سب ختم ہو جائے, اور پھر سب کے سب منہ مبارک رسول کی تعظیم میں آ جائے. تو نبی پاک کے منہ مبارک کی تعظیم کرو, اللہ کی عزت کی قسم تمہاری پیشانی کو ہم بوسہ دیں گے. اگر منہ مبارک کی توہین کریں گے تو سلام بھی نہیں کریں گے. کب کریں گے سلام؟ ہمارے نبی کی گستاخی کر رہے تو کہ تمہیں تعظیم کرنے کا, ایسے بولنے کا. ارے باپ کی تعظیم, باپ کی توہین برداشت نہیں کرتے, رسول پاک کی کہاں سے بیان کریں گے؟ تو لہٰذا ایک بڑا پیارا. اور پھر میں نے جو باتیں کہی آپ بالکل اچھا دیکھو, مشکل میں حضور دستگیری بھی فرماتے ہیں. مشکل دستگیری مانے مدد, دستگیری مانے اس کتاب کے عقیدے کے مطابق ہیڈ لائننگ ہی چلے تو ہیڈ لائننگ کہ مشکل میں حضور دستگیری فرماتے ہیں. اور یہ جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہے حضرت, یہ جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہے, ہمارے پاس ان کی کتابیں کم ہیں, ان کے پاس زیادہ کتابیں ہیں. یہ بھی بتا دوں آپ کی معلومات کے لیے, اور یہ کتاب بھی میں نے ویسے لایا. بولو سبحان اللہ. یہ کتاب بھی میں نے ایک ہمارے دوست تھے ان سے لے کر آیا ماشاء اللہ, دنیا کے حساب سے, عقیدے کے حساب سے نہیں, دنیا کے حساب سے. سنیے بڑی اچھی بات بتا رہا ہوں آپ کو, ایمان تازہ کیجئے. یہ 12 تاریخ کو یہ کھانے پک رہے, ڈیگا بن رہے, ادھر کھانا ادھر کھانا. حالانکہ کھا لیتے, اچھا بنا تو کبھی تو بولے اچھا بنا کر کے کھا لیتے. ہاں وہ منہ پہ کپڑا بھر کے کھا لیتے. کھانے کے بارے میں تو چیلم دسواں سب کھا لیتے. وہ بولنا پڑتا ہے, وہ تھوڑا سا پبلک ٹوٹنا نہیں کر کے اپنے سے, پبلک نہیں ٹوٹنا کر کے تھوڑا بول لیتے بولے, لیکن کھا لیتے, سب کھا لیتے. بھائی کھاؤ, کم سے کم جس کا کھا رہے اس کا گن بھی تو گاؤ, جس کا کھا رہے اس کا گن بھی گاؤ. تو لگتا ہے ماشاءاللہ آپ بالکل بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ایک آخری دلیل میں دے رہا ہوں آپ کو انشاءاللہ, جب تک درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میرے والد, بولیے آپ بولیے میرے ساتھ, میرے جن کا نام ہے شاہ عبد الرحیم محدث. اچھا دیکھو,
یہ بھی محدث، ان کے ابا بھی محدث. اور شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی کے جتنے اساتذہ ہیں، شیخ عبدالرحیم محدث دہلوی نے حدیث کی کتابیں جن سے پڑھی وہ سب کے سب عرب کے علماء، انڈیا کا ایک بھی نہیں. ان کے پورے اساتذہ کا کہ درس حدیث کا ختم کیا آپ نے عرب میں کیا. فقہ حدیث درس حدیث عرب سے پڑھ کر آئے. ان کا معمول دیکھو آپ کیا تھا. چھوٹو بھی ہمارا تمہارا چھوڑو، بھی کتاب لو، گھر کو جاؤ، اس کو لے کے جا کے سب کو سناؤ، پورا جھگڑا ختم. سنو، فرماتے ہیں کہ حضرت رسالت مآب، اس میں جو لکھا میں پڑھ کے سنا رہا ہوں حضرت، بس تھوڑا جی. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے، اچھا ہم کیا منا رہے؟ ہاں زور سے بولو. یہ میلادی مناتے تھے. ایک اور بات بتا دینا میں آپ کو سب کو، ذمہ داری یہ سب سن کے جائیں انشاءاللہ. بہت بڑی بات ہے. یہ کتاب انفاس العارفین آپ کو ہر جگہ ملے گی انشاءاللہ. کہاں ملے گی؟ جا کے بولو کتاب کا نام ان کو بولنے کا. وہ مولانا آئے تھے، بولنا وہ انفاس العارفین جو کتاب ہے وہ ہے کیا؟ بولی ہاں ہاں کیوں لگ رہی؟ نکو لے کے مت جاؤ. لکھے گئے بولے کیا کرتا وہ بڑی ڈیگ لگاتا کھانے کی، اور ان کو ڈیگا بن کر آنے کا ہے. ان کو ڈیگا آ کے بیٹھ کے کھا لیں گے. بولا برگر کھاتے وہ اچھی بریانی بنی کیا؟ لاؤ بڑے بڑے گوشت لے گیا بوٹے لاؤ. کھانے کے بارے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے کہا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر سال میرے والد شاہ ولی اللہ فرما رہے، میرے والد شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر سال عرس مناتے تھے. عرس کیا لفظ دیکھیے، عرس. یا احمد شیر سوار بابا کو عرس بولے تو بولے شرک کر رہے، بولے ارے وہ تو اللہ کے نبی کو عرس بنائے. لگا ان پہ فتویٰ لگایا نا تو خارجی ہو جاتا. تو ہر سال عرس مناتے تھے. کیا مناتے تھے؟ اب سنو، ایک مرتبہ اتفاق ہوا خزانہ غیب سے کچھ میسر نہ سکا کہ کچھ طعام کچھ کھانا پکا کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پہ فاتحہ دلا سکوں. کچھ تھا ہی نہیں میرے پاس. ایک وقت ایسا آیا تو میں نے کیا کیا، تھوڑے سے بھونے ہوئے چنے، بھونے ہوئے کون سے؟ تھوڑے سے بھونے ہوئے چنے لیے اور اس پہ اتفاق کرتے ہوئے میں نے نیاز دلوا دی. نیاز بولو نیاز. کیا کیا کتاب کا نام جا کے پوچھنا کل مولانا کو، مرکز پہ جا کے پوچھنا. انفاس العارفین نہیں کیا بولنا بولے باپ کو آ گئے. کیا دلائی؟ آخری جملہ سنو. نیاز دلائی اسی رات بچشم حقیقت میں نے اللہ کے نبی کا دیدار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نے دیکھا کہ جو چنے بھونے میں نے بنائے تھے وہ تو آپ کی بارگاہ میں ہیں، اس کے ساتھ قسم قسم کی نعمتیں نظر آ رہی ہیں. اچھا کیا جملہ ہے؟ بچشم حقیقت قسم قسم کے کھانے ہیں. اسی دوران چنے بھونے بھی تھے. انتہائی خوشی اور مسرت سے اللہ کے نبی اسے قبول فرما رہے ہیں اور آپ نے اپنی طرف لانے کا اشارہ فرمایا. میں نے لیا اور پیش کیا تو میرے نبی نے اس میں سے تناول فرمایا. کس میں سے؟ نیاز. تناول فرمایا اور باقی کا ان کے اصحاب کو کھلا دیا. اصحاب میں نے صحابہ کو کھلا دیا. اب سنو آگے کا جملہ لکھتے ہیں. کاتب الحروف کہتے ہیں. کاتب الحروف مطلب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں اس قسم کے واقعات بہت سے بزرگوں سے روایت ہے، پر یہ چونکہ میرے والد کا ہے اس لیے میں بیان کر رہا ہوں. کب نیاز پکاتے تھے یہ؟ ہر سال نبی کے ہاں عرس بولنے کا. اب تو اور زیادہ ٹینشن آ جاتا ان کو. اب تک میلاد کو ہم بند کرا رہے تھے، یہ تو عرس لے کر آ گئے. پر ہم عرس میلے والے عرس والے نہیں بابا. یہ میلے ڈھول تاشے بینڈ بازے دکان آ رہے عورتیں آ رہے میلہ لگ رہا، ہم یہ اس کے بھی خلاف ہیں. الحمدللہ ہمارے علماء اس چیز کے خلاف ہیں. یہ ڈھول تاشے بینڈ باجے یہ بڑے بڑے نغارے اس کے بعد یہ بڑے بڑے میلے اسلام میں نہیں. اہل سنت میں کیا اسلام میں نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اس کتاب کے مطابق ایک بات واضح ہو گئی کہ نیاز ہر سال کو مناتے تھے.
اس کتاب کے مطابق معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی کے عشق میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی کھڑے کے سلام بھی پڑھتے تھے اور میلاد کی محفل بھی سجاتے تھے. فضائل اعمال سے معلوم ہوا بہت سارے کتنے بہت وقت نہیں اتنا ہے. بہت پوائنٹ ہے میرے بہت پوائنٹ ہے لیکن وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو ایسی باتیں سنا دیتا نا بابا کہ آپ بھی بولتے مولانا اب چلنا پڑتا ان کی مسجد میں ان کے مولانا کو بولنے کے واسطے بند کرو کر کے کیا لگایا تم نے اپنی کتاب میں سب لکھا پھر کیا نہیں بتا رہے دنیا کو بتا بولے تو سب بند ہو جاتا. لوگ بولیں گے نا اتنے دن سے کیا کر رہے تھے پھر تم. اگر ابھی یہ بولیں گے اپنی مسجدوں سے تو پبلک ڈنڈے ماریں گی کہ مطلب تم نے جھگڑے لگا امت میں جھگڑے کس نے لگایا تم نے لگائے. تو اب امت کو جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے امت کو محبت کی ضرورت ہے اس لیے کہ چاروں طرف سے ہم پر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے. اگر ابھی بھی جاننا کہ مسلمان اگر جھنڈا لائٹنگ کو لے کے جھگڑیں گے لڑیں گے تو یاد رکھو وہ دن دور نہیں ہے کہ ظالم حکومتیں تمہیں جڑ سے بنیاد سے ختم کر دیں گی. اب لڑنے کے ٹائم نہیں ہے اب سب کا جھنڈا ہاتھ میں لینے کا ٹائم ہے. یہ جھنڈا ہاتھ میں لو اور اتحاد کا نعرہ لگانے والوں آ جاؤ 10 تاریخ کو نبی کے جلوس میں. بہت جلوس میں گیا نا شریعت بچاؤ 53 طلاق جلوس کون سے صحابہ نے نکالے تھے. نبی کے زمانے میں شریعت بچاؤ مہم ہوئی بڑے بڑے جلسے ہوئے کالے جھنڈے بتائے پھر تم کی بتا رہے تو تمہارے پاس والی بات بولے تو بہت اچھا ہم دوسرا کرا تو بولے غلط اسلام میں نہیں بولے سب چیزیں. تو لہذا اسلام کو اب جھنڈے کی ضرورت ہے اور آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں جھنڈا اسلام کی پہچان ہے. دلیل کیا ہے جب بھی صحابہ جنگ کے لیے جاتے تو ساتھ جھنڈا لے کر جاتے. جب علاقہ شرک اور کفر سے پاک ہو کے اسلام فتح ہو جاتا تو اس باؤنڈری پہ جھنڈا گاڑ دیا جاتا. وہ جھنڈے کو دیکھ کے لوگ کہتے یا اسلام فتح ہو گیا. ابھی اپنے گھر کا جھنڈا خود اتار دے رہا الیکشن میں سب کے جھنڈے لیا. ہاں بھائی سب کے جھنڈے لیا گلے میں مفلر بھی ڈال دیا تھا کہہ کو بولے جیبا بھر رہے تھے میرے تو پیسوں کے لیے سب جھنڈے لے رہا اور نبی کے عشق کے لیے بولے ہرا جھنڈا نہیں اسلام میں. اگر ہرا اسلام میں نہیں تو کہاں ہے اسلام میں پھر. تو لہٰذا یہ جھنڈے لائٹنگ میں لڑیے مت اتحاد اور محبت کی باتیں کیجئے. بہت ساری باتیں تھی وقت نہیں ہے اتنا کہ میں گفتگو کر سکوں ورنہ مجھے تو 2-3 گھنٹے بھی اگر کبھی دے دیے جائے تو سمجھو کہ پورا کا پورا جاننا نبی کا جھنڈا ہاتھ میں لے لیتا. ہاں انشاءاللہ بس دوران تقریر جو باتیں ہوئی اس پہ عمل کیجئے انشاءاللہ. اللہ ہماری آپ کے ایمان کی اصلاح کرے. اور کتاب کا نام ہے فضائل اعمال مولانا زکریا شیخ الحدیث نے لکھی. اس میں مبارک رسول کا بھی ذکر ہے. اس میں ایک جملہ بہت پیارا تھا اور وقت نہیں میں بتا دیتا آپ کو. میں نے کہا اللہ آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام کے کھڑے ہو جائیے. مصطفیٰ جان رحمت پیدا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیدا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیدا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیدا کو سلام شہر یار رم تاج دار حرم شہر یار رم تاج دار حرم نو بہار شفاعت پیدا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیدا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیدا کو سلام مجھ سے خدمات کے قدس کا ہے ہر رضا مجھ سے خدمات کے قدس کا ہے ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت پیدا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیدا کو سلام. السلام علیکم. جی انشاءاللہ جی انشاءاللہ. ایک خاص چیز سنیں آپ. دیکھو میلاد کے موقع پر ایک کام ہم کر رہے ہیں الحمدللہ. یہ سب سے پیارا کام ہے. کچھ کتابیں تقسیم کی جا رہی ہیں. کتابوں کے عناوین ہیں. پہلا تو کہ مسلم کے 6 حقوق.
مسلمانوں پہ جو 6 حقوق ہیں آج ہم اس کو پامال کر رہے ہیں. یہ کتاب تقسیم کرنے کا مقصد ہے کہ لوگوں میں اس چیز کا علم پہنچے. اور یہ کتابیں تقسیم ہو رہے ہیں میلاد کے موقع پر. دوسری کتاب ہے اسلام کے اصول کیا ہے، اسلام کن اصولوں پر ہے. تیسری کتاب ہے بے نمازی کا دردناک انجام، نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے کیا وعیدیں آئی ہے اسلام میں قرآن حدیث میں. اور تیسری کتاب ہے خواتین کا عشق رسول. یہ 4 کتابیں ہیں جو الحمدللہ آپ کو بانٹی جا رہی ہے میلاد کے موقع پر تحفے کی شکل میں. نبی کا جنم دن ہے، اس موقع پہ یہ گفٹ آپ لوگوں کے لیے ہے. اسے پڑھیں، نماز کی پابندی کریں، اپنے گھر کی خواتین میں عشق رسول کی کام کریں، اسلام کے اصول اور اس کے بعد دیگر چیزوں کا آپ علم حاصل کریں انشاءاللہ. یہ سب لے کے جائیں انشاءاللہ. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا اللہ کریم یہاں پہ جو محفل میلاد ہوا، بعض و نصیحت ہوئی، تلاوت قرآن اور جو کچھ پیغامات پہنچائے، اس کے دوران اگر کوئی غلطی گستاخی بے ادبی ہوں تو مولا تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور اہل محفل کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ کریم اس محفل پاک کی جو برکتیں ہیں وہ ہمارے حق میں عطا فرما. یا اللہ یہاں پہ جتنا ذکر خیر ہوا، اعمال خیر ہوا، اس محفل پاک کا جتنا ثواب ہے مولا کریم بارگاہ رسول مآب علیہ السلام میں پیش کرتے قبول عطا فرما. تمام انبیاء و مرسلین کی بارگاہ میں صحابہ صحابیہ تابعین تبع تابعین میں مجتہدین، تمام بزرگان دین آدم صفی اللہ سے لے کے ہمارے آقا کریم تک اور آقا کریم سے لے کے صبح و قیامت تک کے مومن مومنات کی بارگاہ میں پیش قبول عطا فرما. یا اللہ محفل پاک میں جن حضرات نے جس طریقے کا تعاون کیا، جس طریقے کی مدد کی، مولا تعالیٰ ان کے اس مدد کو، ان کے اس معاملات کو قبول فرما اور اس کا بہتر اجر و ثواب انہیں دنیا اور آخرت میں عطا فرما. یا اللہ یہ لائٹنگ، یہ ڈیکوریشن، جھنڈے اور تمام تر معاملات میں جنہوں نے جو کچھ بھی پیسہ خرچہ کیا، یا اللہ کریم ان کے کاروبار میں بے پناہ خیر اور برکت عطا فرما. انہوں نے جو کیا وہ خلاف شرع نہیں بلکہ قرآن نے کہا ہوا خیر مما یجمعون. یہ قرآن کی آیت ہے، ہوا خیر مما یجمعون، کہ خوشی مناؤ جس پہ ساری دھن دولت قربان کر دی جائے. تو اللہ انہوں نے قرآن کے مطابق کام کیا. یہ ہمارا نظریہ ہے قرآن کی تفسیر اور علماء کے بیانات کے مطابق. تو اللہ اس کا بہتر اجر و ثواب انہیں زندگی اور آخرت میں عطا فرما. یا اللہ نبی کے عشق میں انہوں نے خوشیوں کا اہتمام کیا، لائٹنگ کا اہتمام کیا، جھنڈوں کا اہتمام کیا، کتابوں کا اہتمام کیا. یا اللہ ان کو، ان کے ماں باپ کو، بچے بچیوں کو سب کو سلامت فرما. اور مولا تعالیٰ ہمارے جس صاحب نے اس میں خاص طور پہ جو تعاون کیا، تو جانتا ہے مولا کریم، تو سب کے معاملات سے باخبر ہیں. بالخصوص ہمارے عرفان جناب صاحب اور دیگر احباب نے جو کچھ اس میں تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہتر صلہ عطا فرما اور آئندہ عید ربیع النور شریف تک انہیں بہت بہت دولت مند فرما دے. مولا تعالیٰ خصوصی ہم سب کو نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، خلاف شرع کام سے بچنے کی توفیق عطا فرما، میلاد میں بے جا نعرے اور ڈی جے وغیرہ اور تمام تر معاملات گانے والی دھن کی نعتوں سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ باوضو ہو کر نمازوں کا اہتمام کرتے ہوئے ہمیں نبی کے جلوس پہ جانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جیسے ہم ڈیکوریشن کرتے ہیں، خوشیوں کا اہتمام کرتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، ایسے ہی ہمیں چہرے پہ داڑھیوں کو سجانے کی توفیق عطا فرما. ہمیں نماز پنجگانہ کی پابندی کا ذوق اور شوق عطا فرما. اتحاد اور محبت کی فضا کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے استاذ گرامی حضرت حافظ قاری سید مجاہد صاحب قبلہ اور اسٹیج پہ موجود تمام علماء اور تمام مبلغین، محب گرامی قاری شکیل صاحب قبلہ اور دیگر احباب کو یا اللہ عمر طویل عطا فرما. ان کو، ان کے والدین کو، بیوی بچے بچیوں کو، حاضرین مجلس کو، ان کے ماں باپ، بیوی بچے بچیوں کو، اہل جانلہ کے خوش عقیدہ ایمان والوں کو اللہ خصوصی اپنی رحمت سے مالا مال فرما دے. یا اللہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ملک کے حالات جو بگڑنے والے ہیں، جس طریقے کے واٹس ایپ پر، سوشل میڈیا پر جو میسیج وائرل ہو رہے ہیں، اس کو لے کر کے لوگوں میں دہشت چھائی ہوئی ہے، اے اللہ تو کریم ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، تیری ذات ہے. اے اللہ تو ہمارے جان مال اولاد کی سب کی نگہبانی فرما. ہر آنے والے حادثات کو نبی کے میلاد کے صدقے میں ٹال دے. ہر آنے والی بلاؤں کو ختم فرما دے. نبی کے میلاد کے صدقے آنے والی صبحوں کو روشن فرما دے. ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی عطا فرما. اور ملک کے اندر جو کچھ ہماری مذہبی معاملات کو لے کر جو فیصلے آنے والے ہوں، یا اللہ وہ فیصلوں کو حق پر مبنی فرما دے، حق اور بے باقی پہ مبنی فرما دے. اور مولا ملک کے اندر امن شانتی عطا فرما. یا اللہ ہندوستان بھارت ہمارا ملک ہے، ہمارے اس ملک میں امن شانتی عطا فرما، بھائی چارگی عطا فرما. ہمارے ملک ہندوستان کو دہشت گردی سنگٹھنوں سے اور آتنکواد کی غلط منصوبوں سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما دے. یا اللہ ہندوستان کو دیگر ممالک کے مقابل ترقی عطا فرما دے. اور یا اللہ ہم سب پر، ہمارے ماں باپ پہ اپنا فضل و کرم عطا فرما. اس جگہ پر جو اجتماع ہوا، اس میں جس نے جو کچھ تعاون کیا، لوگ دکانوں میں بیٹھ کے سنتے رہے، جس نے جہاں سے سنا، اے اللہ سب کو سننے والوں کو بہتر صلہ عطا فرما. سب پر برکت
رحمت نازل فرما یا اللہ سب کو اپنی نوازش و کرم سے مالا مال فرما دے ہماری دعاؤں کو رسول پاک کا صدقہ قبول فرما دے جو بیمار ہیں حضرت نے جمعہ میں کئی بیمار لوگوں کا اعلان کروایا یا اللہ پورے عالم میں جہاں تیرے بندے بندیاں بیمار ہیں ان کو صحت و شفا عطا فرما تمام بیماریوں سے ان کی حفاظت فرما دے انہیں خوب صحت اور طاقت اور قوت عطا فرما ہماری دعاؤں کو رسول اعظم کا صدقہ قبول فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا اله الا الله محمد رسول اللہ. یہ کتابیں لے کر جائیں انشاءاللہ. نماز بے نمازی کا دردناک انجام، اس کے خواتین، اصول اسلام اور حقوق اسلام. حافظ صاحب ایک دو حافظ صاحب حافظ صاحب میرے کو دیجیے یہ موبائل